بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان سبحان اللہ سبحان اللہ. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ ماشاء اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبانیں حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب متقلب ہے مجھے بولنا سکھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. اور آج 11واں روزہ ہے اور تلاوت قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیات سے ہمارے قلوب کو سکون بخش رہے تھے قاری علی شبیر صاحب. بہت شکریہ جناب، آپ آج پھر سے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام جس وجہ سے آپ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، وہ ہمارے اسپانسرز ہی ہیں اور ان کو شکریہ کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی اناؤنسمنٹ بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ جو اسپانسر شامل ہیں ان میں سی فریٹ ایڈوائزرز، فریٹ فارورڈنگ کمپنی، ریٹرو پیزا، ووڈ انٹیریئر فرنیچرز، پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم، سندس فاؤنڈیشن، دامنی فیشن، آرٹ ویو اور خالد جیولرز کے ساتھ ساتھ شفیع جیولرز، یہ ہمارے پراؤڈ اسپانسر ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. رمضان اپنی نعمتیں اور برکتیں ہمیشہ کی طرح ہمارے اوپر برسا رہا ہے.
ان دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جو اس ماہ رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں چیزوں کو مہنگا کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہمیں وہ لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو روڈز کے اوپر نفتاریاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں جو مخیر حضرات ہیں ان کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے. وہ لوگ بھی موجود ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو وہی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے احکامات پہ چلتے ہیں. تو ایس ایف ٹی وی کی جو یہ روایت ہے آج بھی ہم اس کو قائم رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد ہیں حیدر نقشبندی صاحب ہمیشہ کی طرح، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور آج کون سا کلام آپ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد بھائی بڑا پیارا کلام ہے آپ کی آل پہ، اس کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ خیر دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے سینے میں جو غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے سینے میں، سکونت پالے سینے میں جو غم زہرا کے بچوں کا.
کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی سب کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے. خدا 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 کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا. زاہد بھائی کہ میں بھی دیکھ آیا ہوں حرم زہرا کے بچوں کا، کہ میں بھی دیکھ آیا ہوں حرم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ خیر دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا زبردست کلام پیش کیا سجاد حیدر نقشبندی صاحب نے. اور ابھی بریک کا ٹائم ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی لوگ، بلکہ تھینکس بولنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، ہمیں اس پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کامنٹ کریں، اپنے سجیشن ضرور دیں کہ ہم اس شو کو، اس ٹرانسمیشن کو اور کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیں اور زیادہ تر اس چیز کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی بڑھ سکے، اور ہم آگے سے بھی ان پروگرامز کو، ان نشریات کو آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے آج کے ٹاپک پہ پوری بات ہوگی اور کلام بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں SFTV کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے، اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے، اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے، اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا.
थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। थैलेसीमिया में हम जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, दौड़ते, भागते, रोते, रुलाते, और इस जिंदगी से रिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनाम। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं SFTV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें हमारे और कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अंसर कयूम कादरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आज आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम शहबाज अजमेरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें आज की इस नशरियात में टाइम दिया। इसके अलावा हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुलसलाम राना साहब, और उनसे भी आज रोज़ा और सेहत के हवाले से बात होगी। तो चलते हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, और आज रोज़े के जो गुर्दे के अमराज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इस पर हम बात करते हैं कि गुर्दे के जो अमराज हैं उसमें रोज़े की वजह से क्या आसानी पैदा होती है, या ऐसे जो पेशेंट जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए क्या आसानी है रोज़े में? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि गुर्दों का हमारे जिस्म के अंदर काम क्या है, आम रूटीन के अंदर क्या काम करते हैं, और माह रमज़ान के अंदर कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रा थोड़े लेवल पे हो रहे हैं, बिल्कुल, या मतलब वो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सही। तो गुर्दों का हमारे जिस्म में, जिस तरह दिल हमारी पूरी जब से हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं तब तक दिल जो है धड़कता रहता है, सही, ठीक है। इसी तरह जो गुर्दों का काम है ना, वो हमारी पैदाइश से और हमारी मौत तक सारी ज़िंदगी होता रहता है। इनका काम क्या है, ये हमारे जिस्म से जो फालतू मादे हैं, ठीक है, जिनकी हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस तरह क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है और बाकी यूरिया वगैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंड प्रोडक्ट होती हैं कुछ मेटाबॉलिज्म्स की, और इनको निकालना जिस्म से पेशाब की सूरत में गुर्दों की जिम्मेदारी होती है। सही। तो अगर गुर्दे अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें
تو یہ ہمارے جسم کے اندر ہی رہ جائیں. اور آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی پیشنٹ جس کو گردوں کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ RFT کرائیں آپ, رینل فنکشننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, تو جب وہ کراتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی کریٹینین لیول جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہے. صحیح. جب کریٹینین لیول بڑا ہوا ہوگا تو گردے اس کا مطلب صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. اب گردوں کے جو ہے نا مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. جو عام بیماری ہے وہ گردوں کی پتھری ہے. ٹھیک ہے. گردوں کی پتھری جو بیسیکلی وہ مختلف قسمیں ہیں اس کی گردوں کی پتھری کی. ایک پتھری اس میں سے بنتی ہے یورک ایسڈ سے. ٹھیک ہے. اب ہمارے جو کافی سارے ہمارے دوست جو ہوتے ہیں وہ یورک ایسڈ ان کے جسم کے اندر بڑا ہوا ہوتا ہے. عام روٹین میں تو ہم پانی زیادہ پیتے رہتے ہیں, یورک ایسڈ جو ہے پیشاب کی صورت میں نکلتا رہتا ہے. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے, خاص طور پر جب گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں. جب جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے یورک ایسڈ اس مقدار میں نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک کہہ لیں کہ خاص طور پہ ایک کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے جو کہ یورک ایسڈ سے بننے والی پتھری کے لیے بالکل بہترین ہے. ایک لائن میں اگر میں بتاؤں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یورک ایسڈ سے بننے والی پتھری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص طور پہ ہم نے خیال کرنا ہے. جن لوگوں کو پتھری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یورک ایسڈ کا پرابلم چل رہا ہے, ان کو سحری میں بھی پانی بہت زیادہ پینا ہے. یعنی آپ نے پانی سے ہی جو ہے وہ سحری شروع کرنی ہے اور پانی پہ جو ہے نا وہ سحری ختم کریں. ویسے تو اینڈ میں پانی نہیں پینا چاہیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سحری میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. ٹھیک ہے. اور شام کو جب آپ افطاری کرتے ہیں, ہاں جی, گردے کے جو امراض میں مبتلا لوگ ہیں. اچھا, اب جن کو گردوں کی پتھریاں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے یورولوجسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہماری جو کڈنی سٹون ہے ان کا لیول کیا ہے, زیادہ پتھریاں ہیں, اچھا یہ پتھریاں بار بار بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کو جو فزیشین ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے ڈیلی روزہ رکھنا ہے یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھنا ہے, کیونکہ میڈیکلی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں نا جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی نہیں ہے انسان پہ, آپ ایگزیمپٹڈ ہیں, آپ کسی اور سے رکھوا لیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک اور ایشو ہوتا ہے جس کے اندر مطلب آپ اس کو بولتے ہیں کولک. ٹھیک ہے. یورینری کولک. بالکل صحیح. اور پانی کی کمی کی وجہ سے بعض دفعہ جو یہ ہماری نالیاں ہیں جو گردوں کے ساتھ جا کے گردوں سے نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر تناؤ آ جاتا ہے یا سپیزم آ جاتا ہے, یا اگر کسی بندے کو پتھری ہے تو پتھری جو ہے نا اس میں سٹک ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پین آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے مریضوں کو جو ہے نا پھر روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی کافی سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ مجھے پتھری ہے. ٹھیک ہے. یا مجھے کولک کا پرابلم ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد جب جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے تو تب ان کو پین فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر پتھری گردے سے نکل کے اور مثانے کے اندر چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو زیادہ مقدار پانی کی پینی پڑتی ہے تاکہ پتھری جو ہے نا وہ نکل سکے. تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں نا عموماً ان کو پانی کی کم مقدار چاہیے ہوتی ہے, یعنی پانی سے نا ان کو بچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ گردوں کے اوپر جو تھوڑا بہت مطلب اگر فنکشننگ ہے تو تب بھی, اگر نہیں ہے تو گردوں پہ لوڈ جو ہے نا وہ کم سے کم ڈالا جائے. بالکل صحیح. تو ان کو جو ہے روزہ سوٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک. کیونکہ روزہ رکھیں گے دن میں تو انہوں نے 14-15 گھنٹے پانی نہیں پینا نا, تو وہ یہ کنڈیشن ان کو سوٹ کرے گی. لیکن اگر ڈائلسس عموماً گردوں کو یہ پرابلمز نا شوگر والے پیشنٹس کو ہوتی ہیں, تو اگر اس کو شوگر بھی ہے اور وہ ڈائلسس پہ ہے تو ایسے پیشنٹ کو پھر نہیں روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں جہاں سے گردہ جو ہے وہ گردے کی پیوند کاری اس کو کہتے ہیں, یعنی نیا گردہ آپ ڈلوا سکتے ہیں جب پرانے گردے آپ کا کام بالکل چھوڑ جائیں. تو جن لوگوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا, ٹھیک ہے, تو اگر تو ان کو 1 سال گزر گیا ہے ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے کو, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ روٹین سے روزے رکھ سکتے ہیں. ہاں, اگر 2-4 مہینے ہوئے ٹرانسپلانٹ کرائے
کیونکہ اس دوران نا جب گردے کا ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اس کے بعد کچھ دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، اور وہ دوائیاں کیا کرتی ہیں، وہ امیونو سپریسنٹ ہوتی ہیں، مطلب ہمارا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت کا نظام ہے، اس کو نا وہ بالکل کم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک پروسیس ایک ہوتا ہے جو گردے کی ریجیکشن کر سکتا ہے، یعنی گردہ جو ہے نا وہ اس کو ہماری باڈی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اگر ہم وہ دوائیاں نہ کھائیں. تو ایسے مریض جو ہے وہ اپنا 1 سال کے بعد اپنا روزے رکھ سکتے ہیں. دوسرا، اگر کڈنی کے ایسے مسائل، ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہم گلومیرولر فلٹریشن ریٹ. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی گردہ جس حساب سے پانی کو فلٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی شرح ہوتی ہے پر منٹ کے حساب سے. تو اگر وہ 45 سے کم ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے روزے نہیں رکھنے چاہیے. اگر 45 سے زیادہ ہے، عموماً 60 جو ہے نا وہ نارمل ہوتی ہے، تو 45 سے زیادہ بھی ہو تو وہ اپنے روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ کی ہم نے بات کی نا پہلے. تو یورک ایسڈ بڑھتا ہے جب ہم گوشت وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دالیں استعمال کرتے ہیں، یا بیسن کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو پالک اور سبز پتوں والی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہے، یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یا یورک ایسڈ سے بنے ہوئی پتھریاں ہیں، تو ان کو دیکھیں نا، ہماری جو افطاری ہوتی ہے، افطار جو ہے نا ہمارا ہوتا ہی بیسن پہ ہے سارا. ٹھیک ہے، پکوڑے، سموسے، اچھا دہی بلے کے اندر جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ. ویسے آپ نے جتنی دفعہ یہ کہا ہے نا، میں نے چھوڑ دی ہیں ساری چیزیں. نہیں، جو ہیلدی لوگ ہیں ان کو اپنا نہیں تھوڑی مقدار میں کھایا جاتا ہے، میدے کے امراض کے لیے بھی اور بہت ساری چیزوں کے لیے. مطلب کبھی کبھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن روزانہ جو ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے وہ ہم تو روٹی کھاتے نہیں ہیں، ہم تو کھاتے ہی دہی بلے اور پکوڑے. اور جتنی کیلوریز ہوتی ہے ایک سموسے کے اندر، اس کے بعد تو آپ کھانا کھا ہی نہیں سکتے جتنی زیادہ. بالکل ایسا ہے. لیکن وہ ہم نے نا، ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ روٹی تو کھادی نہیں. اب روٹی جو ہے نا اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے ہماری. اور کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ہم نے اب افطاری کی ہے، اس کے بعد روٹی کھانی ہے، اور اس کے بعد جناب آپ 2-3 روٹیاں جب تک نہ کھائیں آپ ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، روٹی تو کھادی نہیں. تو جو بیسن، دالیں، اچھا جو گوشت وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یورک ایسڈ پروڈیوس کرتی ہیں. اور ماہ رمضان کے اندر ان کی جو کھپت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اور ان کی کھپت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر پانی جو کہ ان چیزوں کو باہر یورک ایسڈ کو نکالتا ہے، اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس طرح 15 روزے کے بعد آپ اپنا رینل فنکشننگ ٹیسٹ دوبارہ کرا لیں. اگر کریٹینین جو ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ عموماً 1 سے 1.5 تک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر 4 تک بھی ہے نا، گردوں کی بعض بیماریوں کے اندر بڑھ جاتا ہے تو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر 4 سے زیادہ ہے تو وہ بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ اتنی سویر. ان چیزوں میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. باقی اپنے جو آپ کا فزیشین ہے، روزے سے پہلے جو ہے نا ان کے پاس جا کے آپ اپنی کنڈیشن، اپنی رپورٹس دکھائیں، اور رپورٹس دکھانے کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ جی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور میرے سے نہیں رہا جاتا روزہ رکھے بغیر. ہوتا ہے نا ہمارے ماشاءاللہ سے ساری زندگی جنہوں نے روزے رکھے ہوں تو وہ کہتے ہیں جناب میں مر تو جاؤں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایسا ہی ہے. حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، لیکن وہ ان کا ایک اللہ کے ساتھ مائنڈ، جتنا وہ میرا خیال ہے بچپن سے چیزیں بنی ہوتی تو وہ خود بخود اپنے آپ کو بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں، یار میرا آج روزہ نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست طریقے سے یہ کیا. لیکن ایک بات میں کہوں کہ یہ جتنے بھی شوز ہمارے ہوئے نا، کسی سموسے یا پکوڑے والے نے آپ کا یہ شو دیکھا نا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ ہمارے شو میں جو ہے نا پکوڑوں اور سموسوں کو قاری صاحب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ وہ، لیکن کھائیں آپ لوگ، لیکن وہ ایک لمٹ میں رہ کے اور چکھنے کی حد تک، اور کبھی کبھار جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں. تو جناب یہاں پہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو بھی شامل کرنا میرے لیے میں ہے بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے چودھری اسد اللہ صاحب، عقیل خان اور امیر حمزہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سجاد حیدر نقشبندی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں جی ہمیں، اور اس کے علاوہ ملک عقیل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملک، اور اس کے علاوہ کامران حیدر نومی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور عابد حسین صاحب ہیں، زوفی شاہ احمد دیکھ رہی ہیں، اور کامنٹس بھی بہت سارے آپ کے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھوں گا. کچھ لوگوں نے دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ بڑا پسند بھی کر رہے ہیں، اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو
کنٹینیو ہونا چاہیے جو چیز ہم چاہ رہے تھے آپ لوگوں سے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نشریات جو ہے وہ کنٹینیو کریں تو اس شو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام شباز اجمیری صاحب, اور میں پھر سے دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ آپ کوئی کلام پیش کریں, میں ہمیشہ جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں اسپیشلی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اور اس سال کی لاسٹ ٹائم بھی آپ کی حاضری ہوئی تھی, تو اس دفعہ آپ آئیں, کیا کہنا چاہیں گے ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے بھی, اور یہ جو سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں ایس ٹی وی کا, جنہوں نے آج مجھے دوبارہ اس خوبصورت محفل میں مدعو کیا ہے. یہ سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا چینل ہے یہ, اور یہ اس میں بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ حاضری پیش کرتے ہیں, مختلف ثناخوان آتے ہیں اور اپنے جوہر دکھاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے سندس فاؤنڈیشن والوں کی. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا جو ہے وہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی میرے صاحب, کیا آج کلام کون سا پیش کرنا ہے؟ میں آج پہلی بار کلام پڑھوں گا, ایک تو حمد باری تعالیٰ پڑھوں گا سب سے پہلے, اس کے بعد میں ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا. جی بسم اللہ. اللہ کلا جہانا دا ہے مالک, کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. او دے حکم دی سب تعمیل کر دے, او دے اگے عرضیاں دن راتی, سب حاکم محکوم وکیل کر دے. تے جدی چاوے او عرضی منظور کر لے, چاوے او رد اپیل کر دے. او دے اگے نہیں کوئی بھی بول سکدا, جیویں چاوے او ربے جلیل کر دے. تے جے او چاوے تے موسیٰ نو پار کر کے, غرق ظالم فرعون وچ نیل کر دے. جے او چاوے تے رکھ کے ہیٹھ دمبا, پراں چھری ہیٹھوں اسماعیل کر دے. تے جے او چاوے تے جے او چاوے تے جے او چاوے جے او چاوے تے فلک دی چھت اتے, او تارے تارے دی روشن قندیل کر دے. جے او چاوے تے بداں بدکاراں لئی جنت جان لئی پیدا سبیل کر دے. جے او چاوے مولا چاوے, مولا چاوے تے بداں بدکاراں لئی
نت جان لئی پیدا سبیل کر دے تے جے او چاوے تے جمدیاں مار سٹے جے او چاوے جے او چاوے تے جمدیاں مار سٹے او جے او چاوے تے جے او چاوے تے جمدیاں جے او چاوے تے اپنی نال قدرت او غالب ہاتھیاں تے ابابیل کر دے او جے او چاوے تے عزتاں بخش دے وے جے او چاوے تے حافظ ذلیل کر دے چاوے تے حافظ ذلیل کر دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے شہباز صاحب. میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ سے پھر زیاد بھائی آج سما باندھ دیا ہے میری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں. تو یہاں پہ ویسے بریک لینے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم ہے، ہم بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں محمد انصر قیوم قادری صاحب، ان سے آج کے ٹاپک پر بات بھی ہوگی. دوبارہ سے شہباز صاحب سے ہم کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. ایس ایف ٹی وی اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ، جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے ایس ایف ٹی وی کی جانب سے شیلڈز، سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات. جی ہاں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے حسن کرت، مقابلے حسن نعت، کوئز کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن. تو دیر مت کریں، دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور بن جائیں اس پروگرام کا حصہ. اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے ایس ایف ٹی وی چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا. تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، لیکن ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم موجود ہیں ہمارے گیسٹ، اور ان کی طرف ہم چلتے ہیں. میری کال بھی آ گئی ہے. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے محمد انصر قیوم قادری صاحب. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ دوبارہ سے. اور ہمیشہ کی طرح باقی لوگوں کی طرح آپ سے بھی یہی پوچھیں گے کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ ماشاءاللہ آئے تھے اور اس دفعہ بھی آئے ہیں. سیٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ جو کاوش ہے ایس ایف ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو کہ آپ نے یہ خوبصورت سلسلہ جو ہر سال کی طرح سال بھی شروع کیا ہے،
آپ کا جو پروگرام ہے انعام رمضان، ویسے تو سیالکوٹ کا سب سے بہترین اور بڑا پروگرام بھی ہے، لیکن اس کا مقصد اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ الحمدللہ، جو ایک سندر فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک دفاعی کام کر رہے ہیں، تو یہ مقصد بہت بڑا ہے۔ جی الحمدللہ، ویسے تو چینل بہت ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کا وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو ایک مقصد نیک کام کے ساتھ نیک مقصد کا جڑ جانا، یہ اس پروگرام کو اور بڑا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا اس پروگرام کو فروغ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا علامہ صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے روزہ اور ایثار، تو سب سے پہلے تو ایثار کے حوالے سے بتائیں کہ ایثار ہے کیا، اس کے اوپر پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، ایثار اصل میں اگر اس کا مختصر لفظوں میں اس کی تعریف کی جائے، اپنی ضروریات اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ایثار کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی یہی تعریف کی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو ایثار حقیقت میں یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جتنی ضروریات ہیں ان پر دوسروں کو ترجیح دے، اور بالخصوص رمضان میں روزہ بھی ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے۔ اور کس طرح سکھا رہا ہے، یہ بھی ہم ایک مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں، اور مثال بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے کہ ایک دفعہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور بیمار جب ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ منت کیوں نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو شفا دے گا، شہزادوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں 3 روزوں کی منت مانتا ہوں۔ اب 3 روزوں کی جب منت مانی گئی تو 3 روزے اس طرح رکھے کہ دن میں مزدوری کرتے تھے، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا نام شمعون تھا، اس کے پاس گئے کہ میں کوئی مزدوری کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے بھی یہی کہا بھی میرے پاس کچھ روئی ہے، اون ہے، یہ لے جاؤ، تو یہ اس کا دھاگا بنا دو، اس کے عوض میں جو ہے مزدوری اجرت دے دوں گا۔ تو گھر کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ دھاگا بناتی، مزدوری کرتی، آپ باہر جا کر ایک باغ میں مزدوری کرتے، اور اس کے عوض جو اجرت ملتی اس کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے۔ افطار کا جب وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر آنے والے نے کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب خود بھی روزے سے تھے، سارے دن بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، لیکن جب آواز آئی تو کھانا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، سبحان اللہ۔ خود پانی سے افطار کیا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اسی طرح سارا دن مزدوری محنت کی، شام کا وقت ہوا، دسترخوان لگا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے دیا جائے۔ اب وہ سارا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا، اب پھر پانی سے افطار کیا، اب تیسرا دن پھر ہوا، پھر اسی طرح مزدوری محنت کی، روزے سے تھے، افطاری کا وقت ہوا تو آواز دی کہ میں ایک اسیر ہوں، کسی نے دروازے پر دستک دی، آواز دی میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، رہا ہو کر آ رہا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ اب وہ کھانا اٹھا کر پھر دے دیا۔ اب یہ جب کھانا دے دیا، اب اس حالت میں 3 دن کی بھوک، اور لیکن پھر بھی اپنی ضرورت حاجت کو چھوڑ کر ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ اب اس حالت میں حسنین کریمین کو اللہ نے شفا دی، ساتھ لیا، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے جب دیکھا کہ علی کیا بات ہے کہ اتنے کمزور ہو اور اس کی کیا وجہ ہے، اب سارا واقعہ بتایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر پیغام دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اسی واقعہ اور اسی ایثار کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کو، جذبہ ایثار کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اپنے کلام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایثار یہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور پھر اس کا مقام اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کو، اس جذبہ ایثار کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ اور یہی پھر ہمیں سب ہمارے درس کے لیے قرآن سارا کا سارا ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب اس قرآن سے ہمیں بھی یہ ہدایت ملتی ہے
کہ رمضان تو ہے، انسان بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، اپنی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی یتیم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھانا یہ احسار کہلائے گا. کسی غریب کو بٹھانا، کسی مسکین کو بٹھانا، اسی طرح کسی بھوکے کو پانی پلانا، اسے یا اپنے بھوکے کو کھانا کھلانا، خود بھوک بھی ہو لیکن ان کی بھوک کو بھی کا بھی خیال رکھنا. یہ پیغام ہمیں جو ہے نا احسار، اسی کو احسار کہا جاتا ہے، اور روزہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے. کیا بات. اچھا اللہ سے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنی خواہشوں کو قربان کر دینے کا نام احسار ہے، اور روزے کی حالت میں جس طرح آپ نے بتایا کہ 3 دن کے روزے رکھنے کے باوجود جب آواز آئی کہ یہ دینا ہے تو انہوں نے دے دیا. اسی طرح روزہ ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ جو اللہ تعالیٰ ہم پہ فرض کیا گیا ہے وہ تو ہم نے اس کو فرض کو ادا کر کے اس کا جو ثواب ہے وہ تو ہم نے لینا ہے، لیکن اصل روزہ کا مقصد کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے. کچھ وہ مقاصد ہیں جو ہم علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم بغور اس کا روزے کو دیکھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے بھوکے رہنے کے تو کوئی جی ہاں جی اب دیکھو وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی میرے بندے کو تکلیف ہو، اور بھوکا پیاسا کیوں رکھ رہا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں جب اللہ تعالیٰ بندے کو بھوکا رکھتا ہے اس کے دل میں یہی احساس پیدا کرنا ہے کہ جب تو بھوک برداشت کرے گا تیرے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ تیرے معاشرے میں، تیرے لوگوں میں، محلے میں، گلی میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو سارا سال بھوکا رہتا ہو، جو غریب ہو، مسکین ہو. اب یہ احساس دل کے اندر پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے روزے کے ذریعے، اور یہ بھی جذبہ احسار ہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اس کو پیدا کیا جا رہا ہے اور اس احساس کو پیدا کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے، پیاسا رہنا کتنا مشکل ہے. اور وہ بھی تو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ بھی حصہ اس معاشرے کا کہ جن کے ہاں فاقہ کشی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 وقت کا کھانا نہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتے، اور بلکہ حالات حاضرہ کو لیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، لوگ پریشان ہیں. حالات حاضرہ میں اتنا مشکل ہے کہ 2 وقت کا بچوں کا کھانا کھلانا وہ مشکل ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس احساس کو پیدا کرنا بھی جو ہے نا یہ روزے کا مقصد ہے. اور جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ بیمار ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تو نمازیں اس کے بدلے میں پڑھ لینا، نہیں کہا فدیہ دینا کسی غریب کا بھلا ہو جائے، تیرا روزہ میں قبول کر لوں گا. اگر کوئی شخص ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کفارے میں یہ نہیں کہا کہ بھی آ کر میرے وارگاہ میں کوئی زیادہ نفل پڑھ لو اس کا کفارہ ادا ہو جائے، نہیں یہ نہیں کہا. کفارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو. دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کا احساس، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کی ضروریات کو ان کی یعنی پورا کرنا. اور یہ کھلانے کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے. تو یہ 60 بندوں کا کہنا میرا خیال ہے کہ یہی اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ہاں جی یہی ہے کہ نا روزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اب روزہ جو ہے خود بھوکا رکھ کر یہ احساس پیدا کرنا تھا تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ احساس پیدا ہو، اور جنہیں میں نے دیا ہے، جنہیں میں نے عطا کیا ہے، کہ وہ پھر دوسرے بھوکوں کو نہ بھول جائیں. اور پھر یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کسی بھوکے کو کھلاتا ہے تو فرمائے گا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا، فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کیا بات. اب اللہ تعالیٰ سے بندہ عرض کرے گا مالک تو تو بے نیاز ہے، بھوک تو تیری ضرورت نہیں ہے، تو کب بھوکا تھا اور کب ایسا ہوا کہ تو بھوکا ہو اور میں نہ کھلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے یاد کر کے تیرے ہاں ایک بھوکا پڑوس میں کوئی بھوکا تھا یا کوئی سوالی تیرے پاس آیا تھا بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا حقیقت میں وہ اسے نہیں، تو مجھے کھلا رہا ہو. یعنی یہ ایک روزے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مقصد ہے. فقط یہ نہیں، اب قرآن پاک میں اکثر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کر دیا جاتا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، اور قرآن پاک میں ہے یہ چیز. لیکن تقوی بھی کیا ہے؟ تقوی فقط نمازیں پڑھ لینا ہے یا روزے رکھ لینا تقوی ہے؟ نہیں، بلکہ تقوی ہر وہ کام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کا کرنے کا حکم دیا ہے، ہر اس کام کو بجا لانا تقوی کہلائے گا. اور اسی جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو یہاں پر اگر ایک طرف نماز بندہ پڑھ رہا ہے،
اور ایک طرف ایک بھوکا ہے، اسے کھانا نہیں کھلا رہا، اس کی ضرورت کو کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں پسند نہیں۔ اگر ایک شخص ایک طرف ڈوب رہا ہے اور ایک طرف بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میری نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے چولہے پر کوئی چیز رکھی ہے، ہنڈیا رکھی ہے یا روٹی رکھی ہے، تو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، بھول گئے تھے ہنڈیا رکھ کر یا روٹی چولہے پر توے پر ڈال کر نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں یاد آ جاتی ہے، کہا نماز چھوڑ دو، پہلے جا کے اسے بچاؤ۔ اسی طرح اگر کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان حال تمہیں صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، کوئی اندھا راہ گیر ہے، چل رہا ہے اور آگے کوئی گڑھا ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اگر وہ گڑھے میں گر جائے گا، نماز چھوڑ دو، پہلے جا کے اسے بچاؤ۔ اسی وجہ سے علامہ صاحب میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو فرائض کیے ہیں، کلمہ طیبہ کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو کیا یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہم ایک اچھے مسلمان بن جاتے ہیں یا یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اب اس کا جواب ہم قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ جی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اب جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْجُرْبِ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمایا؟ جو محبوب ہے تمہیں مال، اسے یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرنا، فرمایا یہ نیکی ہے۔ اب یہ نیکی کر لو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز بھی ادا کرو، اب زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یعنی نیکی کا ایک تصور قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ فقط نماز پڑھ لینا، یہ نیکی نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ لے سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے بہت اچھا کام کر لیا، اچھا کام ہے، اپنا فرض ادا کر لیا، یہ فریضہ ہے وہ ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نیکی کا تصور خود بتا دیا ہے اور محبوب مال کا کہا ہے جسے تم محبت کرتے ہو، اور یہاں زکوٰۃ بھی مراد نہیں، فرمایا اسے پہلے خرچ کرو کس پہ؟ ذوی القربیٰ، اپنے جو اعز و اقارب ہیں، یہ آغاز ہے، جتنا رشتہ زیادہ قریبی ہے وہاں سے اس کی ابتدا کرو، پھر وہ والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، وہاں سے ابتدا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب زکوٰۃ بھی ادا کی جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ کوئی قریبی تعلق والا تو نہیں، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو یہ اصول دین نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح پھر ان پر خرچ کرو، فرمایا کہ یہ اصل نیکی ہے، حقیقی نیکی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابیہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ساری رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ مجھے تیری شکایت ملی ہے کہ تو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ ہاں حضور بالکل ایسا ہی میرا عمل ہے۔ فرمایا ایسا نہ کیا کر، فرمایا سب سے پہلے تجھ پر تیری جان کا بھی حق ہے۔ پھر آگے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس لیے ساری رات عبادت نہ کیا کر اور سارا سال جو ہے روزہ نہ رکھا کر، بلکہ روزہ بھی رکھ، پھر اس میں وقفہ کیا کر، ناغہ کیا کر۔ اب حقوق کا بھی خیال دلایا کہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، یہی نہیں کہ تم جو ہے نا، اسی لیے اسلام کے اندر رہبانیت وہ حرام ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ترک کر کے کسی گوشے میں جا کر بندہ بیٹھ جائے اور جو حقوق و فرائض ہیں انہیں ادا نہ کرے، یہ بھی اسے بالکل حرام قرار دیا گیا۔ اور کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے تم پر رہبانیت کو جو بند کر دیا ہے، فرمایا کہ ہاں ایسا کر لیا کرو، رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کر لیا کرو۔ تو یہ رہبانیت کو منع کر دیا گیا، رہبانیت سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ نماز کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، روزے کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر میں ہو اب روزہ نہ رکھنا، مریض ہو، کوئی مریض ہو، بیماری ہے، فرمایا اب روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح خواتین ہیں، ان میں سے کوئی حیض نفاس کے دن آ جاتے ہیں، کہا روزہ نہ رکھو۔ اصل چیز ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔ اسی طرح نماز کو لے لیں، نماز کے اندر بھی یہی چیز ہے۔
کہ اگر سفر میں جاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب پوری نماز نہ پڑھو، قصر کرو. اگر کوئی پوری پڑھے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہیں کیا. اسی لیے روزے کے اندر بھی یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ انسان روزہ تو رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا روزہ اس طرح رکھنا ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو اسی میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ فقط یہ عبادت نہیں کہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں، اب میں سارے دن مزدوری نہ کروں، اب بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ وہ بھی ادا کرنا وہ بھی عبادت ہے. اسی لیے کوئی غریب ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا وہ بھی عبادت ہے. اسی طرح جو صدقہ فطر رکھا گیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پر بھی کوئی نفلی عبادت رکھ دیتا، لیکن صدقہ فطر ہی کیوں رکھا؟ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ غریبوں کے حقوق ادا کرو، یہ مجھے عمل زیادہ پسند ہے. تو یہ روزے کی جو نا یہ ایک مقصد یہ بھی ہے روزے کا. اس طرح فقط عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، روزہ حج زکوٰۃ ادا کر لینا، فقط یہ عبادت نہیں. اسی طرح بندوں کی غربا، یتیم، ان کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے. اور یہ بلکہ یہاں پر آخری جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 10% دین وہ عبادات میں ہے اور 90% دین وہ معاملات میں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. یہ پورا جملہ ساری چیزیں کے اندر آ گئی ہیں. جی اسی کے اندر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ نے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آج اثار کے اوپر، روزے کے اوپر، روزے کے فرائض کے اوپر، اور روزے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور روزہ کیسے رکھنا چاہیے. اصل جو چیز جو سب سے زیادہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ حقوق اللہ وہ ہیں جو میرے حقوق ہیں جو میں معاف کر سکتا ہوں میں چاہوں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اگر وہ کسی بندے کے ساتھ اللہ کا حق ہے لیکن بندوں کے حقوق بھی ساتھ رکھ دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈس کے اوپر افطاریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گھروں میں افطاریاں پہنچا رہے ہیں. بلکہ افطاری کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ ایک روزہ، ایک بندے کو روزہ افطار کروانا اس کا کیا اجر ہے، وہ بھی ذرا مختصراً بتا دیں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ان کو. روزہ افطار کروانے والے کے لیے بھی کریم آقا نے شاہ فرمایا کہ اس کا اجر اسی طرح ہے جس طرح روزہ رکھنے کا اجر ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں دوبارہ شہباز اجمیری صاحب کی طرف، اور جس طرح پہلے آپ نے ایک سما باندھا ہے تو ابھی بھی بتائیں کہ کیا کون سا کلام ہمیں ماشاء اللہ. بہت پیارا کلام ہے یہ، حفیظ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. آمین. اور یہ بہت پرانا کلام ہے. سب سے پہلے میرے استاد محترم جناب اختر حسین شکرگڑھی صاحب نے پڑھا، اس کے بعد سرور حسین صاحب سجاد بھائی کے استادوں نے پڑھا، اور جب سرور صاحب نے پڑھا تو پھر یہ لوگوں کے منہ میں آیا کلام. ماشاء اللہ. یہ بہت یعنی کہ اپنا مقبول کلام ہے. جی اس کا چند اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. دے تبسم. شعر سماعت فرمائیے. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا.
نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیروں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی دے تبسم، اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اور یہ شعر جو ہے ہمارے اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے، سنیے گا۔ اور دشمن جاں ہوا ہے میرا اپنا لہو، میرے اندر ادو میرے باہر ادو، دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر ادو میرے باہر ادو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورتحال ہے دیدنی یا نبی دے تبسم، اور یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیرے یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے توحہ گری یا نبی، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہباز اجمیری صاحب، آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ پورا ایک سما باندھ دیا ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے کلام کو ادا کیا ہے، اور ایسے کلام زیاد بھائی میں ابھی یہ سن رہا تھا کہ نعتیں تو بہت سارے ہم سنتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نعتوں کو
ہم نے کچھ اس طرح کی اس میں کر دیا ہے کہ شاید لوگ اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے کلام اور جس طرح شہباز صاحب ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو عکاسی کی گئی ہے، تو میں کہتا اس طرح کے کلام بندہ سنتا ہے تو روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے اور نعت کا اصل مقصد سامنے آتا ہے. زیاد بھائی کیا جی بالکل ایسا ہی ہے آزاد بھائی. اور یہ کلام دیکھیں بہت بڑی شخصیت ہیں قبلہ حفیظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چل رہا ہے اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی فرمائے. پھر انہی کا لکھا وہ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. کیا بات ہے. تو میں بھی یہ پیغام کے بھی کچھ چند اشعار اگر میری سب سے سنتے ہیں تو یہ کلام زاد بھائی کمپٹیشن میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا پڑھنے والوں سے تو آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو جب بھی کوئی نعت پڑھی جائے، کوئی بھی نعت خواں ہے، میری ان سے گزارش بھی ہے، چھوٹا سا پیغام بھی ہے کہ پہلے دیکھا کریں کہ پیچھے شاعر کون ہے، کیا بات، کیا تعلیمات ہیں ان کی اور ان کی پاور کتنی ہے اس پہ. تو شاعر پاور والا ہے، علم والا ہے، تو پھر سب سے پہلے سلیکشن انہی کے کلام کی ہونی چاہیے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام کوئی پڑھا جاتا ہے، اگر پڑھنے والا اس کا حق ادا کر دے تو میں سمجھتا ہوں. ہاں سبحان اللہ. ہاں بالکل مائک دیں. آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ لوگ پیچھے جا رہے ہیں. یقین کریں ہمارے بہت لوگ جو ہیں ہمیں پوچھتے ہیں یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے نعت کے حوالے سے. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا جو نعت پڑھتے ہیں وہ اچھے نعت خواں کے پاس جائیں اور اچھے طریقے سے نعت سیکھیں. جس طرح ہمارے سیالکوٹ میں بہت ساری اکیڈمی ہیں، سجاد بھائی ہیں، الحمدللہ بلال سرور حسین صاحب ہیں، اس طرح خالد کریمی صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، جن کو نعت کا جو فن نعت سے واقف ہیں. تو اس طرح ہونا چاہیے نعت. تو بس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے شاعر کا کلام پڑھنا. اچھا دیکھیں آج کے ماحول میں جو آج ہو رہا ہے یہ انہوں نے 200 سال پہلے لکھ دیا. وہ کیسے اللہ کے ولی ہوں گے جنہوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ حالات. دیکھیں جی آج کیا ہو رہا ہے، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا. یہ بس ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں جو بھی ہیں، دیکھ لیں جناب. یہ میں نے جی میں بالکل دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ جو آپ ہی چھیڑ دیا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کرتا ہوں. میں ضرور ایک شعر پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نعت پڑھی نہیں ہے کیونکہ کمپٹیشن میں زیادہ میں جج ہوتا ہوں، لوگ پڑھتے ہیں. تو خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا ہو میں جس طرح صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ کس
से मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज साहब। मैं समझता हूँ कि उनको अभी इनके से शेर याद भी नहीं थे और फिर भी आपने माशाल्लाह एक सुनाई है, ये कलाम सुनाया है। और मैंने कभी भी ये नात नहीं, हाँ वो इसके बावजूद माशाल्लाह आपने जिस तरह से कलाम पढ़ा, वो सजाद भाई की मेहरबानी है, वो मुझे बताते गए हैं। क्या बात है, क्या बात। मेरी असल में वो जो उन्होंने वो शेर पढ़ा ना, तो वो एक दिल में ऐसे ही है ना, वो हसरत जागी कि ये अब थोड़ा सा जो है वो होना भी चाहिए। एजाज भाई क्या अपनी वो अपने दिल की बात कर रहे हैं किबला हफीज़ साहब साहब कि मेरी हालत आपके हरम से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हो चुकी है कि यूं दूर हूँ ताइब मैं हरीम नबवी से, कि जिस तरह सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। अल्लाह पाक इनके दर्जात की जी सजाद भैया, मेराले के प्रोग्राम के एंड का वक्त भी आ चुका है और दुआ पे जाने से पहले मैं फिर से जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं इस टाइम उनको भी शामिल करना ज़रूरी है। हमेशा की तरह बहुत सारे लोग जो पहले आ चुके हैं जिनका मैं नाम ले चुका हूँ, अकील ख़ान है, चौधरी असदुल्लाह है, असद राजपूत है, अमीर हमज़ा कादरी साहब है और इसके अलावा आबिद हुसैन साहब हैं, हसरत कैसर साहब हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग दुआएं भी दे रहे हैं। मोहम्मद हसन खाकसार, ये मेरा दोस्त है माशाल्लाह, कोहाट से देख रहा है ये, और ये अभी मैंने देखा है तो माशाल्लाह। हसन भाई बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और इसके अलावा हाफिज़ अली रज़ा चुराही साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं इनकी तरफ से। अच्छा, ये हमारे कैमरामैन भी हैं जनाब, तो बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा आबिद हुसैन साहब हैं, कारी, इनका थोड़ा सा नाम मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, और जाहिद हुसैन साहब हैं, ये भी माशाल्लाह हमारे एक अच्छे व्यूअर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में इनको इस हवाले से ज़रा शुक्रिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैं इनके नाम ज़रा बहुत ज़रा नाम है, शायद इनको सबको पढ़ेंगे तो, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो कल इंशाल्लाह हम उसको शामिल कर लेंगे। और आप सब का, जितने भी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें ताकि हम इस नशरियात को बहुत आगे लेके जाएँ। नेक्स्ट ईयर जब हम आएँ तो इससे भी अच्छे सेट के साथ और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आ सकें। अभी मैं मोहम्मद अंसर कयूम कादरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो दुआया कलिमात से जो है वो इसको करें। दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या इलाहल आलमीन, हमारी आज की इस बज़्म को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अल्लाह माह रमज़ान के इस मुबारक लम्हों में तेरी याद में जो वक्त गुजारा है मौला, इसे हमारी बख्शिश व निजात का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन, हम सब को रोज़े के मकसद को समझने और उस पर अमल पर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दरमियान आपस में मोहब्बत उख़ुव्वत अता फरमा, भाईचारा फरमा। या इलाहुल आलमीन, एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा फरमा, गमखारी पैदा फरमा, एक दूसरे के साथ अल्लाह नेकी के कामों में मुआवनत करने वाला बना। या इलाहुल आलमीन, बिलख़ुसूस से अल्लाह सुंदर फाउंडेशन के तहत जिनके तहत इनाम रमज़ान का ये खूबसूरत प्रोग्राम जारी सारी है मौला, इसके अंदर बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने ख़ज़ाने गैब से अल्लाह इनकी मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह, जिस तरह तेरे बंदों का के लिए या अल्लाह ये दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी खिदमत के लिए दिन रात कोशा है मौला, इनके तू ही हामी और नासिर है, तू ही मददगार है मौला, तो इन पर अपना करम फरमा। अल्लाह, तो इनसे ये खूबसूरत काम ले रहा है मौला, इनकी इस काम के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या इलाहुल आलमीन, बिलख़ुसूस अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान
جس طرح کے مشکل حالات سے گزر رہا ہے مولا، غربا بالخصوص سے اللہ جس طرح 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہے مولا، اس مشکل حالات میں، مشکل گھڑیوں میں مولا اپنے پیارے حبیب کے توسل سے مولا ہم سب پر اپنا کرم فرما، پاکستانی خیر فرما۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکی ہماری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ کون ہمارا تیرے سوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ختم کرنے سے پہلے میں ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا اناؤنس کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ سی فریٹ ایڈوائزرز، ریٹرو پیزا، ووڈ انٹیریئر فرنیچرز، پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم، سندس فاؤنڈیشن، دامنی فیشن، خالد جیولرز، آرٹ ویوز اور شفیع جیولرز، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ یہاں پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ نئے دوستوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اور اپنے ساتھ اپنے ساتھ رہنے والے اور لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان زاہد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے، اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے